ولادت پائی ہے، یہی کچھ آپ کی خمیر میں۔ قرآن ہر کسی کے دل میں نہیں اترتا، قرآن اسی کے دل تک اترتا ہے جب تک کہ اس کا دل طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کی روح طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا نفس طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا شعور پاک نہ ہو، جب تک کہ اس کے نسل و نسب میں شرافت و طہارت نہ ہو، قرآن دل تک نہیں اترتا۔ یہ ہے کیفیت قرآن۔ اب ذرا سا اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے تاکہ رسائی وہاں تک کچھ دور تک صحیح ہو سکے۔ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل کرم سے کسی کو کچھ عطا کر۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا آیت کی شان نزول دیکھیے، پروردگار کا انداز تخاطب دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے، آغاز آیت دیکھیے کہ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ دنیا میں دو کیفیتیں بدل اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے رش کی، ریشین کا رش۔ بتاریخ 14 محرم 1443، 24 اگست 2021، مجلس عزائے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جناب عاجل عباسی صاحب کے مکان پر مقرر ہوئی، جس کو مخاطب کیا علامہ اعجاز فاروق صاحب۔ مجلس کی ویڈیو ریکارڈنگ سماعت فرمائی۔ 24 اگست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجنون ولا یبدی العطا والجود اذ کل موسم سقط صدا وكل مانع مما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانقطاع جلت عظمته۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع بالشاك الأباطيل والدامر صولات الأبابيل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ عزیزان گرامی، اسلام اور اس کے محافظ، اس عنوان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے اور آپ بھی ساتھ سوچتے چلیں کہ کیونکہ پہلی تقریر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی تمہید عرض ہو جائے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی ہے
احتیاطاً اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ جب بھی میں کسی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ وہ لفظ احتیاطاً ضرور استعمال کر لیتا ہوں، اس لیے کہ کلام مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا ترجمہ تو لاطینی میں ہوا، پھر اس کے بعد آج تو یہ ہے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں جن کا مینوسکرپٹ ہے یا جس کی لکھائی ہو سکتی ہے ان تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج 14 محرم 1443 ہجری کو آپ کے روبرو خطاب کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کتاب کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ مقصود ہو، جیسے غالب کے کلام کا انگریزی میں ترجمہ چاہیے یا رابرٹ براؤن کی پوئٹری کا اردو میں ترجمہ چاہیے، تو ترجمہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں پر برابر کا عبور رکھتا ہے۔ اس زبان کی ضرب الامثال پر عبور ہو، محاوروں پر عبور ہو، لغت پر عبور ہو، پھر یہی نہیں بلکہ اس کو اندازہ ہو کہ کون سا لفظ کس قبیلے کا ہے۔ ہر قبیلے کا لفظ ہر جگہ یکساں معنی نہیں رکھتا، لفظ خود اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتے بلکہ اپنے محلی استعمال سے معنی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ معجز بیان پردے سے باہر نہ نکل آئے اس وقت تک کہ ترجمہ صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ جس آیت کی تلاوت کی میں نے عزت حاصل کی ہے، احتیاطاً اس کا ترجمہ سنیے۔ میں احتیاطاً یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم عربی دان نہیں ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، یہ ایک ایسی رئیس یا ریش لینگویج جسے آپ کہتے ہیں ہے کہ جس کے معنی ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں، استعمال میں کچھ اور ہیں، لغت میں کچھ اور ہیں۔ تو قرآن کوئی عامی فانی علاقائی خطوائی کتاب کا نام نہیں، قرآن معجزہ ہے، ہر دور کے لیے معجزہ ہے۔ اس وقت بھی معجزہ تھا جب نازل ہو رہا تھا، قیامت تک معجزہ رہے گا، بلکہ قیامت گزر جائے گی قرآن باقی رہے گا، اس لیے کہ کلام الہی ہے، جب تک کہ ذات واجب موجود ہے اس کا کلام تو باقی رہے گا ہی، نہ صرف باقی رہے گا بلکہ معجزہ ہوگا۔ تو اب ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کا جو ترجمہ کیا، کتاب تو وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، لفظ وہی ہیں، حروف وہی ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے دراصل یہ کیا کہ قرآن کے الفاظ کو اٹھا لیا، اس کو اپنی اپنی لغت میں دیکھا، جو معنی ان کو لغت میں لکھائی دیے انہوں نے وہ معنی قرآن کے رکھ دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا ترجمہ کرنے والے ہیں صرف ان کے ذہن کے مطابق یہ ترجمہ ہوا۔ اگر ترجمہ اس کی زبان سے ہوتا جو صاحب علم کتاب ہے تو شاید آج ترجمے کی صورت کچھ اور ہوتی۔ مثلاً میں آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ ایک لفظ ہے تقویٰ، ہدی للمتقین، تقویٰ ایک لفظ ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تقویٰ کی یہ مانن تھے کہ جیسے کوئی سرکش و تنہن جوان گھوڑا کسی سنگلا پتھریلی ڈھلوان زمینوں پر اپنے سروں کو زخمی ہونے سے اور اپنے سوار کو گرنے سے بچانے کے لیے جس احتیاط کا قدم رکھتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا تھا۔ آج یہ زمانہ دیکھیے، زر-و-سیم کی جھنکاریں دیکھیے، صاحبان اقتدار کو دیکھیے، مال و زر کی کثرتوں کو دیکھیے، خواہشوں کے انبار کو دیکھیے، اور اب یہ سوچیے کہ نفس کا گھوڑا جس احتیاط سے اس دور میں ختم رکھ رہا ہے کہ جس کا نفس ہے اس کو نہ گرنے دے نہ اس کو بدراہ ہونے دے، اس احتیاط سے ختم رکھ رہا ہے، اس کو تقویٰ کہہ رہے ہیں۔
دور بدل گیا، 1400 سال بدل گئے، لفظ وہی ہے، معنی و مفہوم وہی ہے، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرسری قرآن سے گزر کے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اس طرح سے یہ مانا ہے۔ ذرا سا ایک جملہ اور مجھ سے سن لیجیے تاکہ کچھ آج میرے نبو لہجے کا بھی تعارف ہو جائے، موضوع کا بھی تعارف ہو جائے۔ قرآن لوح محفوظ سے چلا، قلب نبی پر آیا، قلب نبی سے چلا، لسان نبی تک پہ آیا، زبان نبی سے چلا، سماعت انسان تک پہنچا، کبھی دل تک اترا، کبھی صرف گلے میں کھیل کے آپ میری اشاریت کو سمجھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ تفصیل کسی چیز کے بیان نہیں کر پاتا، اور آپ کے سامنے اپنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سے آپ نے ولادت پائی ہے، یہی کچھ تو آپ کی خمیر میں قرآن ہر کسی کے دل میں نہیں اترتا۔ قرآن اسی کے دل تک اترتا ہے جب تک کہ اس کا دل طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کی روح طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا نفس طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا شعور پاک نہ ہو، جب تک کہ اس کے نسل و نسب میں شرافت و طہارت نہ ہو، قرآن دل تک نہیں اترتا۔ یہ ہے کیفیت قرآن۔ اب ذرا سا اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے تاکہ رسائی وہاں تک کچھ دور تک صحیح ہو سکے۔ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل کرم سے کسی کو کچھ عطا کر۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا آیت کی شان نزول دیکھیے، پروردگار کا انداز تقاطر دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے، آغاز آیت دیکھیے کہ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ دنیا میں دو کیفیتیں بدلتے اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی، ریشین کا رشک کی، اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ دیکھو نئی نسل شاید انگریزی اس کو آسانی سے انوائے سمجھ لیں، حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، جاہ میں، حکم میں، اقتدار میں، مال میں، زر میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنے مقام پر رہے، میں بھی کوشش کر کے ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور کفے افسوس ملتا ہوا یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کے بنسبت بہتر ہے، مگر مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کر علی بن سکتا ہے، نہ علی گھٹ کے انسانوں کی سطح۔ ہمیشہ سے غیر جانبدار تقریریں کرنے کا عادی ہے، اس لیے کہ یہ دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ حسین فقط ہمارے امام نہیں، عالم انسانیت کے امام ہیں۔ آئیں تشریف فرما ہوں، سنیں، یہاں کوئی دلاداری کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اور دلاداری کا موقع کیا ہے؟ اس دن میں تو سب مل کے بیٹھے تھے جس دن کہا تھا بخشن بخشن یا امیر المومنین، اس دن میں تو سب مل کے بیٹھے تھے، آج کیا محل ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہم کوئی جانبداری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سورج کے نکلنے کے لیے
دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مانے نہ مانے، آفتاب آفتاب ہے کل کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آج میں ایک بل رہا ہوں تقریر کو یہاں سے، پھر لوٹ کر میں اس دور کے حالات پر ہوں، پھر آج کا اسی تقریر کو منظور کر دے۔ کیفیت یہ تھی اس وقت عرب کا حال یہ تھا کہ یہ جاہل عرب بات بات پر جنگ کر کے قبیلوں کو برسوں تک جمہوریت کرنے والے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے والے، پھر یہ کہ گندے جوہروں کا پانی پینے والے، اونٹوں کی چھال اٹھانے والے، اس دور سے اسلام چلا۔ ذرا وہ منظر بھی آپ کی نگاہوں میں رہے کہ جب نبی نے دعوت البشیرہ میں سب کو دعوت دی، آپ میرے ساتھ رہیں، میں صرف واقعے کو پیش کروں، میں فیصلہ خود سے کرنا نہیں چاہتا، آپ کی سنجیدگی، آپ کا مطالعہ، آپ کا شعور، آپ کی فکر، آپ کا نفس، آپ کا دل گواہی دے کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نہ اپنے علماء کی کتابیں پیش کر رہا ہوں، نہ عالم اسلام کی کسی معتبر کتاب کا اس وقت حوالہ دے رہا ہوں۔ میں اس وقت حوالے کے لیے دعوت البشیرہ کے مغربی مفکر گبن کی کتاب دا فال آف رومن امپائر سے ایک پیراگراف اٹھانا چاہتا ہوں کہ گبن نے جب دعوت البشیرہ کا تذکرہ کیا تو لکھا کہ calm silence of being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the Prophet of God, I will help you and I witness that you are the truth. گبن کہتا ہے کہ سرکاری رسالت نام میں دعوت البشیرہ دی تو اس وقت عالم یہ تھا لوگوں کا کہ لوگوں کی سانسیں رک رہی تھیں، ہونٹ چپ تھے، پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں، پتلیوں کی گردش تھم گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، پتھر کے مجسمے ہیں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سناٹے کا یہ عالم تھا کہ ہوا چپ تھی، فضا خاموش تھی۔ ایسے میں ایک بچے نے جس کا نام علی تھا کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی نصرت کروں گا۔ کہ میں نے کتاب کہاں سے اٹھائی ہے؟ مغرب تو بدنام ہے نا، مغرب تو بدنام ہے اسلام دشمنی کے لیے۔ اس نے جو لکھا میں نے آپ کی خدمت میں ہر بہر پیش کیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان جملوں کے بعد دعوت البشیرہ سے میں اگر اس ایک آواز کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی ذہن مجھے بتلا تو صحیح کہ آخر کیا ہے؟ آپ کا ولولہ ہے، آپ کا حوصلہ ہے، آپ کی محبتیں ہیں، ظاہر ہے محبت پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، آپ ضرور محبت کریں، لیکن کبھی تاریخ کے ان حقائق کو بھی پیش نظر رکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا یہاں آپ کسی اور کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ اگر اس دن سے حفاظت کا آغاز نہ ہوا ہوتا تو اسلام میں حفاظتوں کا کسی اور نے دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کام کہاں تک چلا، کہاں جا کے رک گیا؟ کہتا ہوں تو بات پر بات نکلتی ہے، نہیں کہتا ہوں تو سینے میں دم گھٹتا ہے، کہتا ہوں تو برا مان جائے گی دنیا، لیکن نہ کہوں تو حقیقت کو کب تک چھپاؤں؟ دیکھیے تاریخ سے انکار نہ ہم کو ہے نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ تاریخ سے انکار عقل مند آدمی کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ جب لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، تاریخ واقعے کو لکھ دیتی، حقیقت نہیں بیان کرتی۔ تاریخ کا کام واقعے کو پیش کر دینا ہے، حقیقت بیان کرنا نہیں ہے۔ اب پھر ایک جملہ آپ کے لیے میں کہوں
کہ جن کی تلواروں نے عالم محمد سے انصاف نہ کیا ہو، ان کے قلم کیا انصاف کرتے ہیں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کس رخ پر تاریخ کا دھارا گیا، کس رخ پر روایات کا دھارا گیا، کس رخ سے قلم کیسے کیسے خریدے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ میرا موضوع ہے تو نہیں، لیکن جب بات چلتی ہے تو بات میں بات نکلتی بھی ہے، تاکہ پورا ماحول آپ کے سامنے کھل جائے، تاکہ پورا منظر آپ کے سامنے کھل جائے۔ بھوک و افلاس کا عالم یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اونٹوں کی کچی چھال چباتے تھے لوگ، یہ ماحول تھا۔ دو چار گھر ایسے تھے کہ جو رئیس گھر تھے وہ اپنی ریاست کے نشے میں مخمور تھے، وہ تکبر و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی مجھے بتلائے تو صحیح، اسی تاریخ سے بتلائے۔ وہی تو دیکھیے، یہ بات آپ کے پیش نظر رہے، ہم جب کبھی تاریخ کو پیش کرتے ہیں تو عالم اسلام ہی کی تاریخوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے تو تاریخ لکھی، ہم نے تو لکھی ہی نہیں تاریخ، اس لیے کہ ہمارے پاس تاریخ لکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے بازاروں سے کہیں سنی یہ سب کچھ چیزوں کو رکھ کے ہم تاریخ کر دیں، یہ ہمارے پاس طریقہ رہا ہی نہیں کبھی۔ ہم اس وقت تک اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھنا نہیں چاہتے جب تک کہ اس کی سند معصوم سے نہ مل جائے۔ آپ محسوس کریں تقریر کے بل پہ جا رہے، جب تک معصوم سے روایت کی سند نہیں ملتی اس وقت تک کہ کتاب میں جگہ نہیں دی جاتی۔ ان روایات کو معصوم کی زبان سے جمع کر لیجئے، یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ چاہتا ہوں میں کہ آج شب میں آپ تھوڑا سا وقت اس غور و فکر میں بھی لگائیں۔ محرم ہجری کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، تقریب محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سے کوئی بہت زیادہ دور بھی نہیں ہوں، یہیں قریب ہوں، حیدرآباد بھی نہیں، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہوں، اور یوں سوچیے تو میں آپ ہی کے درمیان ہوں۔ آپ نے خاص طور پر ہماری نئی نسل نے اپنے اپنے ٹیلیفون پر، سیلولر پر کسی نہ کسی کے پاس یہ میسیجز آئے ہوں گے جب محرم شروع ہوا ہوگا تو لوگوں نے یہ لکھا ہوگا کہ اسلام کا نیا سال ہے، ہم کو خوشی منانی چاہیے، نئے سال کا آغاز ہے۔ آج میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، آپ دریافت کریں، لوگوں سے دریافت کریں، علماء سے دریافت کریں۔ ہمارے علماء تو شاید بتا بھی تیار کو دریافت کریں، آپ مجھ پر صرف تکیہ نہ کریں، آپ بھی دریافت کریں، آپ بھی پوچھیں لوگوں سے، دریافت کریں۔ ہجری اس سال کو کہتے ہیں جب ہجرت ہوئی۔ دیکھیے کبھی بھی تاریخ کے لکھنے کا دار و مدار روشنی کی آپ فکر مت کیجیے، جن کا ذکر ہے ان کے ذکر میں خود اتنا نور ہے اور پھر آپ میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اس طرح سے آپ آرام سے اس تقریر کو سنتے رہیں، روشنی جب خارج کی آئے گی تب آ جائے۔ ہجری ہجرت سے مشتق ہے، طریقہ ہی یہ ہے کہ جب کبھی سال متعین کیے جاتے ہیں، جیسے عیسوی سال حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے کہ جب ان کو کروسیفائی کیا گیا بقول عیسائیوں کے، تو اس سال سے انہوں نے عیسوی سال کہا۔ اسلام میں ہجری سے پہلے جو سال مرتب تھا وہ تھا عام الفیل، یعنی اس کو میں آسان کر دوں ہاتھیوں والا سال۔ یہ لفظ و ترکیب اپنے آپ میں ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اب رہا یمن سے چلا، یہ سوچ کر کے جا کے کعبے کو لوٹ لوں گا، مسمار کر دوں گا، ہاتھیوں کا غول لے کر آ کر اس نے مکے میں خیام کیا۔ دوسرے دن وہ یہ چاہتا تھا کہ حملہ کرے،
ابھی اس نے اپنے خیام نصب کیے، خیمے لگائے، ٹہرا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے چراگاہ میں، اس کے آدمیوں نے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عبد المطلب متولی کعبہ بھی ہیں، امیر بھی ہیں مکہ کے، وہ گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے۔ جب ابرہہ کو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ احترام سے لے کر آؤ، متولی کعبہ آ رہا ہے، شاید کسی شرط پر صلح چاہتا ہو۔ آئے حضرت عبد المطلب اور بیٹھ گئے۔ ابرہہ نے پوچھا کیسے تشریف لائے، کیسے تشریف فرما ہوئے، پھر خاص بات کوئی وجہ ہو پھر ارشاد فرمائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ تیرے آدمیوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ چھوڑ دے، میں ان اونٹوں کو لینے آیا۔ اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ اونٹ لینے آئے ہیں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے کہ کل کعبے کا کیا ہوگا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑے سکون سے جواب دیا، کعبہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، میں آپ دیکھیے حفاظت کعبہ، حفاظت دین، حفاظت اسلام کی بنیاد کہاں رکھی جا رہی ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں دنیا کو کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کتابوں کو رقم کر دینا اور اس پر یہ لگا دینا الزام کہ کون مسلمان ہوا تھا، کون مسلمان نہ ہوا۔ انہی 5 تقریروں میں جب میں کون کب مسلمان ہوا یہ تاریخ بیان کرنے لگوں اسلام کی، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام کی تاریخ میں کئی نام ایسے آتے ہیں، کئی نام کہ جو اسلام اس وقت لائے جب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ میری مت پوچھئے، پوچھئے عالم اسلام سے۔ عزیزان گرامی، 12,000 تلوار، یہ جملہ شاید میں باقی تقریب میں پھر دوہراؤں۔ آج یہ جملہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں تاکہ یہ جملہ مرکز بنتا جائے آغاز سے انجام تک کی۔ ابھی میں آتا ہوں تفصیل سے، سارے مرحلوں سے گزرتا ہوں کہ فتح مکہ 9 ہجری، 10 ہجری حجۃ الوداع، 11 ہجری سرکار کی رحلت آج کی نگاہوں میں ہے۔ 9 ہجری یعنی مکے کی پوری زندگی گزر گئی، مدینے کے 9 سال گزر گئے، پوری زندگی گزر گئی۔ اور اب جب مکہ فتح ہو گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول 12,000 تلواروں کے سائے میں آیا ہے۔ تو ابو سفیان نے جا کے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے چھڑک کر کہا تو اسے ملک کر رہا، یہ رسالت ہے۔ کہا اچھا یہ رسالت ہے؟ تو کہا چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سن 9 ہجری، اب کہا کہ چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، سرکار رسالت ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے، قریب پہنچ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا باقی کا کلمہ بھی تو پڑھ محمد رسول اللہ کا، نہیں اس میں مجھے ذرا شک ہے۔ کب شک ہوا؟ 9 ہجری میں۔ تو جیسے اس نے یہ کہا کسی کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا کس کا ہاتھ تلوار پر گیا، میں نام لینا ہی چاہتا تھا ابھی کہ روشنی آپ تک پہنچ گئی۔ نام کیا؟ نور علی نور۔ کسی کا ہاتھ تلوار پر گیا، ادھر علی نے تلوار پر ہاتھ رکھا، ذرا سا ذوالفقار کو کھینچا، ابو سفیان کی نگاہ پڑی تو کہا محمد رسول اللہ۔ صبح خین دونوں جہاں لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ۔ کہا علی نے کہاں تک لڑوں؟ نبی بولے فقط شرط اما لا الہ الا اللہ۔ اور علی کی دیکھ سے پوچھو
ہر ایک کی تعریف کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ. یہ ہے مقام کہ جہاں لوگوں نے کب اسلام کو قبول کیا. لیکن ذرا سا میرے ساتھ ایک جائزہ لیتے چلیں آپ. میں چاہتا یہ ہوں کہ باتوں ہی باتوں میں میری تقریر 30 منٹ سے گزر رہی ہے. میں آپ کو بہت زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر میری فکر کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرتی ہے. آج جہاں میں ابھی سلسلے کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا، ہجری سال کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس وقت اس سال کو عام الفیل کہتے تھے. واقعہ تو آپ کو یاد ہے ابرہا کا کہ وہ نہ کعبے کو مسمار کر سکا، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں رائی، کنکریاں اس نے ڈالی، انہوں نے ڈالی، ہاتھی مر گئے، ابرہا ختم ہو گیا. اس دن سے عرب میں اس سن کو عام الفیل کہا جاتا تھا، یعنی ہاتھیوں والا سال. سرکار کی ہجرت کے بعد اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تقریر کو روک رہا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عام الفیل کو ہجری کب بنایا گیا، کس نے بنایا؟ آپ متوجہ ہیں میری طرف؟ آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اس سنو سال میں مجھے بڑی زحمت ہو جائے گی آپ تک ان تقریروں کو پہنچانے کی. کس نے بدلا، کب بدلا، کم سے کم؟ دیکھیے ہجرت کوئی معمولی واقعہ تو ہے نہیں. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت رسول کی کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے. یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کسی تاریخ سے، یہ تو پتا چلنا چاہیے کسی تاریخ سے کہ نبی اکرم نے کس تاریخ کو کس مہینے میں ہجرت فرمائی. آپ کی خاموشی سے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. میں کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہا. عالم اسلام جس دین کا پیرو ہے، میں تو سب کو خطاب کر رہا ہوں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، ورنہ میرا یہ سوال تو عالم اسلام سے بھی ہے کہ نبی اکرم کی ہجرت ہوئی کب؟ کب ہجرت ہوئی نبی کی؟ کس تاریخ کو ہجرت فرمائی؟ اتنا اہم واقعہ آپ کسی تاریخ سے مجھے بتاتے، کسی سے تبری سے بتاتے ہیں، ناسک سے بتاتے ہیں، کسی تاریخ سے بتلاتے، کہیں سے شبلی نعمانی کے پاس سے بتلاتے ہیں، آپ مجھے کہیں سے بتلاتے ہیں، کوئی تاریخ بتلاتے کہ اس تاریخ کو نبی کی ہجرت ہوئی. تاریخ خاموش، تاریخ خاموش. اب تو ہجرت کی جب تاریخ کا پتہ نہیں تو آپ نے سال کیسے طے کیا؟ اب میں آپ کے سپورٹ ایک تحفہ گل پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بڑے اعتماد. دیکھیے پہلے محرم پہلا مہینہ نہیں تھا، ربیع الاول پہلا مہینہ. محرم تو 10واں 11واں مہینہ تھا، صفر 12واں مہینہ تھا، ربیع الاول پہلا مہینہ تھا. آپ نے محرم کو پہلا مہینہ کب سے قرار دیا؟ بات غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکا تو دروازے سے فرمائیں تاکہ میں سانس لے لوں. رسائی نہ ہوئی ہو کہ ہجرت کب ہوئی تھی، ان کو کیا پتا چلے کہ ہجرت کہتے کس کو ہے؟
میں کوئی دلاداری کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. دنیا اس طرف توجہ نہیں دے گی میں ان کی طرف میرا روز سخن ہے، ایسا تصور بھی نہ کرے. میں تو صرف اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے ہجرت ہوئی ہے سفر کی آخری تاریخ میں، یا 29 تھی یا 30 تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفر کے مہینے میں آخری دن ہجرت. آپ میں سے کئی نوجوانوں کو ان کے دوستوں نے یہ میسج بھیجا ہوگا کہ محرم آیا ہے، نیا سال ہے، خوشیاں منائیں، عید منائیں ہجرت کی. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں سفر کی 29 یا 30، کیونکہ سفر کے آخری دن ہجرت ہوئی. سفر کا مہینہ تھا، آخری دن ہجرت ہوئی. اور اثناء راہ میں 7 دن گزرے. 7 ربیع الاول راستے میں گزر گئی. قیام کیا ایک جگہ، ایک اونٹنی اور خریدی، غلام کو ساتھ لیا. جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ سرکار آ رہے ہیں، ویسے تو یہ تو روزانہ اہل مدینہ آ کے راستے کی طرف تکتے تھے، لیکن جب اطلاع ملی کہ قریب ہیں، 8 ربیع الاول کو صبح سے لوگ مسلسل راستے پہ انتظار کرتے ہوئے کھڑے تھے کہ اب آتے ہیں نبی، اور اب آتے ہیں. دور سے جب کارواں نمودار ہوتی ہوئی دکھائی دی تو خوشخبری پھیلی کہ نبی آ رہے ہیں. اب سنیے، ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی. شام کے وقت سرکار رسالت مدینہ پہنچے. ظاہر ہے کہ 8 ربیع الاول کو تو شام ہو چکی تھی، عید منانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب عید منائی جا سکتی ہے صرف 9 ربیع الاول کو، وہ تو ہم مناتے ہی نہیں. آپ محسوس کر رہے ہیں میری اشاریت نہیں ہے، 9 ربیع الاول کو تو ہم مناتے ہیں. عالم اسلام ہمارے ساتھ ہو جائے، ساتھ ہو جائے. یا اگر آپ کے پاس کوئی اور تاریخ ہو تو مجھے بتلائیں کہ کون سی تاریخ. کئی سال بعد ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ممبر سے بعض مانگ لینے کی مجھے عادت نہیں ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. جب آدمی کی صفت بیان کر دی جائے تو پھر نام لینے کی عادت باقی نہیں رہے گا. تو میں اس لیے بھی نہیں لیتا ہوں بعض نام کہ بعض نام ممبر سے لینے سے میری زبان کی طہارت ہو. نام میں رکھا کیا ہے، آپ صفت بیان کر دیں بس کافی ہو جائے گا. جب آپ کہیں بہادر تو بدل کا نام دینے کی ضرورت نہیں. جب کہیں صادق تو کسی کاذب کا نام لینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، ضرورت نہیں رہ جاتی. جو خود انسان پہچان لیتا ہے کہ کون سا چہرہ کس کا ہے، کون سا چہرہ کس کا ہے. یہ ہے تاریخ. اب آئیے ذرا سا ہجرت کی طرف. آج یہ مرحلہ میں سر کروں تو بہت ساری باتیں شاید میں اپنی ینگر جنریشن تک پہنچا چکا ہوں گا، اور کل سے میں تو مسلسل سفر کروں گا. مجھے سفر بڑا دور تک کا ہے. محافظین اسلام کے تعارف اتنا آسان کام نہیں ہے، سفر دور کا ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ منزل میں سر کروں اپنی تعارف کی تقریب نہیں. ہجرت ہوئی. ایک دن سرکار رسالت نے کہا علی سے کہ تم آج میرے بستر پہ سو جانا، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم سو جانا. پر نے پوچھا میرے سو جانے سے آپ بخیر عافیت پہنچ جائیں گے؟ کہاں؟ ہاں، تم سو جانا. اور سنا میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہاں یہ بات واضح رہے. سرکار نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی امانتیں، مسلمانوں میں سے تو بہت سے پہلے ہجرت سے چلے گئے تھے مکہ چھوڑ کر، بہت سو کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو واپس کر دیں. کم سے کم یہ تو یقین تھا مکے والوں کو کہ محمد نبی نہ ہو، صادق بھی ہیں، امین بھی ہے،
اس لیے اپنی امانتیں انہوں نے سرکار رسالت کے سپرد کرتی تھی. جاتے جاتے علی کے حوالے کر کے کہا کہ یہ امانتیں تم پہنچا دینا، مگر نام نہیں بتلائے. میں پہلو چھوڑ رہا ہوں آج کے لیے، نام نہیں بتلائے کہ کس کے حوالے کرنا ہے. اس لیے کہ نفس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز کس کی ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کے جملے کو جیسے اٹھایا ہے، میرے لیے آپ نے تقریر کو آسان کر دیا. آپ نے مجھے اب شرح نفس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. میں تو پھر سے ایک مرتبہ اپنے نئی نسل کو یہ بتلاؤں تاکہ ان سے ہو جائے یہ بات کہ اگر ایک سوئی چبھوئی جائے تو یہ تکلیف بدن کو ہوتی ہے یا نفس کو؟ ایک آدھ منٹ کے لیے مجھے بڑا غور سے سمجھیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تکلیف بدن کو ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جب جنرل انیستھیٹسٹ نفس کو ناصر کر کے سارے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور آپ نے بہت طلباء کو سنا ہے، ذاکرین کو سنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں میں کثرت سے لوگ تقریر کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موت کے وقت یوں تکلیف ہوتی ہے، یوں رکھے آنکھیں لگتی ہیں، یوں شکنجہ کہا جاتا ہے. میں جو مرا نہیں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن میں تو پھر اتنا کہوں کہ موت کچھ نہیں ہے. میں کہوں موت کچھ نہیں ہے. ہوگی وہ تکلیف، کس کے لیے ہوتی ہوگی وہ لیکن میرے لیے ضروری نہیں، میرے لیے ضروری نہیں ہے وہ ذکر. مگر میں آپ سے کہوں موت کچھ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقے کا نام ہے، جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے. موت کچھ نہیں ہے، صرف ایک ذائقے کا نام ہے جس کا جیسا نفس ہے ویسا اس کا ذائقہ ہے. اور اگر کسی نے اپنے نفس کو اس نفس کے سپورٹ کر دیا ہے کہ جو ابدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے، الوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے، تو پھر اس کے لیے موت کی اطلاع متروک ہو جاتی ہے. وہ تو پھر زندگی سے زندگی کی طرف آگے بڑھتا ہے. اگلی تقریروں میں کہیں میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا، میں آج میں صرف اس بندے سے گزر جانا چاہتا ہوں. نفس کیا ہے یہ بھی ایک جملہ سن لیجیے. 2-4 منٹ اگر میں تقریر زیادہ کروں تو آپ کو گنا نہیں گزرے گا. ویسے میں وقت کے سانچے نہیں کر رہوں گا، میں زیادہ بھول نہیں دوں گا تقریر کو، میں آپ کو دھمک نہیں دینا. دیکھیے لوگوں نے پوچھا سرکار رسالت سے کہ روح کیا ہے؟ تو کہا کہہ دو رسول روح امر رب ہے. جا چلی گئی، واپس آ گیا، آ گئی. یہ بدن ہے. روح جب بدن پر عرض کی جاتی ہے تو جو چیز تکلیف پاتی ہے وہ نفس ہے. آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے توجہ. اس لیے کہ قیامت میں بدن سے سوال نہیں ہوگا. بدن سے قیامت کا سوال نہیں ہوگا. یہ بدن جسے ہم سجائے سجائے پھرتے ہیں، سنتا ہوں کہ ہزاروں روپیہ تو اس بدن کو سجانے پہ صرف ہوتا ہوگا. میں کیا جانوں، پرانے زمانے کا آدمی ہوں. لیکن یہی نامراد کمبخت بدن قیامت میں کھڑے ہو کے گواہیاں دے گا کہ پیروں نے کیا کیا ہے، کہاں کہاں سے بھاگ کے لوٹے ہیں، ہاتھوں نے کیا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہے. مگر کچھ ہاتھ ایسے بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ ہم زندگی بھر کسی مظلوم کے لیے سینے پہ رہے ہیں. یہ بدن گواہی دے گا. سوال نفس سے ہے، مسئول نفس سے ہے، حقیقت نفس کی.
سرکار رسالت تشریف لے گئے، نفس کو چھوڑ کر گئے. اگر نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے تو تاریخ لکھتی تھی محمد فرار ہو گئے، لیکن نفس کو چھوڑ کر گئے، اس لیے کہا ہجرت ہے محمد والا. کہہ کر گئے کیا محنتیں جتکی ہیں اس کو واقفیت تو نفس ہی تو ہوتی ہے. اچھا یہ بھی سن لیجیے، امانت جس کو کہتے ہیں کہ جب کسی نے باندھ کر کوئی چیز امانت رکھوائی گئی ہے تو جیسی گانٹھ باندھی تھی گانٹھ ویسی ہی رہے، ترتیب نہ کھلے، ویسی ارجون کا تو پہنچائے. رات سو گئے، سرکار تشریف لے گئے. اب مجھے اتنی جزیات کی تو ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو عرض کروں ساتھ کون گیا کون نہیں گیا. میت تو گفتگو ہے نہیں، کون ساتھ گیا اس کو تو میری گفتگو ہے نہیں. ہجرت میں کیا گزری اس پر گفتگو ہے میری. تو چھوڑ کے گئے. ادھر مکے کے قبائل نے یہ کہا کہ اب تو برداشت نہیں، کوئی حد ہے برداشت کی. اسلام اور اس کے محافظ یہ عنوان ہے، حد ہے برداشت کی، اب تو برداشت نہیں ہوگا. ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا، ہمارے رسول کو برا کہا گیا، ہماری عادتوں کو حرام قرار دیا گیا، ہماری تہذیب کو یکسر الٹ کر پھینک دیا گیا، ہماری مسندوں کو ادھر کر دیا گیا، ہماری عزتوں کو خف و خاشاک میں ملا دیا گیا. اب تو محمد کو ختم کر دیا گیا. خون کے پیاسے، خون کے ابروؤں کی کھینچی ہوئی کمانیں، خون کے تمتمائے ہوئے چہرے، خون کے منہ سے اڑتا ہوا چھاپ کتے میں تلواریں کھینچی ہوئی کہ چلو محمد کو ختم کر دیا. ایسے میں ایک بزرگ نے کہا کون جا رہا ہے محمد کو ختم کرنے کے لیے؟ بہت سے سرکش تھے، بیٹھو. اگر کسی نے جا کے قتل کر دیا تو بنی ہاشم اس کے پورے قبیلے کو تحت محفوظ کر کے رکھے. معمولی بات نہیں کہ محمد کو ختم کرنے. تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل نے کہا 40 قبیلوں کے جوانوں کو منتخب کرو، یہ سب مل کر قتل کریں. کسی ایک پر الزام نہیں آیا تھا. بنی ہاشم کس سے لڑتے پھرے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاسی منصوبے کہاں سے کہاں تک سفر کر رہے ہیں. آدمی جب کلیکٹو مرڈرز ہوتے ہیں تو عدالتیں سزا دینے میں ناکام رہتی ہیں. ان کی کہاں تخم ریزی کی گئی، کہاں تک یہ تحریر چلی آتی ہے. میں کیا اور عرض کروں مگر کہ 40 افراد چلے. آپ حضرات خاص طور پر نوجوان، میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اپنے ہمسے لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ یہ ڈاٹا میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت علی کی عمر 20 سال ہے، 21ویں سال میں چل رہے ہیں. علی 30 عام الفیل علی کی پیدائش کا سال ہے. It was 600 AD، عیسوی سے 600 عیسوی. 17th of March 600 AD، 13 رجب 30 عام الفیل. 20 سال گزر چکے ہیں، 21واں سال چل رہا ہے. 21 سال کی عمر کیسی عمر ہوتی ہے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ کو خطاب کر رہا ہوں. اٹھتی ہوئی جوانی اور امنگوں کی عمر، اپنے بدن کی پوری رامائی کی عمر، قوت بازو کی توانائی کی عمر، حوصلوں اور امنگوں کی عمر، عزائم کی عمر، کھلا شکنی کی عمر،
پہاڑوں کو زیر کر لینے والی عمر یہ عمر ہوتی ہے کہ برف علی سکون سے بیٹھ کر سو رہے سکون سے چادر اوڑھ کر سو رہے ایسے میں کسی نے جھانک کر دیکھا کہا ہے محمد سو رہے یہ ہوتا ہے سو نفس رہا ہے لوگوں کو خیال پلنگ کا آ رہا ہے کیا شباہت ہے نفس میں اور حقیقت میں کیا سو رہے ہیں محمد اور اس کے بعد سراسر دروازے کو کر کباڑ کھولی علی نے کروٹ لی پہلو میں تلوار تھی ذوالفقار نہیں کر رہا ہوں ابھی ذوالفقار کے لوگوں کا وقت نہیں ہے آگے ہوتی پہلو میں تلوار تھی تلوار کو ٹیک کے انگڑائی لیتے ہوئے کبھی آپ تصور کریں کہ جوانوں رانوں ترمن شیر جیسے ایسی انگڑائی لیتے ہوئے اٹھے ایسے میں دروازہ کھلا سامنے ایک شخص آیا اس کا نام ہے ابو البختری آیا ابو البختری سامنے اب پوچھا تم ابو جہل نے پڑھ کے کہا ابو طالب کے نادان بیٹے تو نے یہ کیا کیا یہ لوگ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تو علی نے کہا ابو جہل تو مجھے نادان کر رہا ہے اگر میں اپنی دانائی ساری دنیا میں تقسیم کر دوں تو پھر کوئی نادان باقی نہ رہے کیا تجھے قتل کر دیں گے کہا میں اگر اپنی بہادری دنیا بھر میں تقسیم کر دوں تو پھر کوئی بزدل باقی نہیں رہے اور کہا اگر میں اپنا علم ساری دنیا کو تقسیم کر دوں تو دنیا میں زمین پر کوئی جاہل باقی نہیں رہے گا خبر چاہنا قریب پہنچ رہا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے گزر پاؤں اور اس کے بعد ابو البختری آ گیا علی کے داہنے ہاتھ میں تلوار تھی کھلی ہوئی نہیں تھی نوک زمین کو لگی ہوئی تھی صرف دستے کے اوپر علی نے داہنے ہاتھ سے ہاتھ رکھا تھا مٹھی کو یوں رکھا وہ آگے بڑھا علی نے الٹے ہاتھ سے ایک تماچا رکھی کیا ناچک تلالی سے پڑھ رہا ہوں ناصر تلالی سے جملے پڑھ رہا ہوں ایک تماچا رکھی کیا الٹے ہاتھ سے کئی قدم الٹ کے جا کے گرا اور اس کے بعد کہ جس کی ہمت وہ سامنے آئے امیر المومنین کے سوالات کے جملے ہیں کل پرسوں کبھی وقت مل جائے تو 2-4 منٹ میں عرض کروں گا اب آج اگر میں کہہ دوں تو میں شاید آپ کے موضوع سے بہت دور لے کے چلا جاؤں گا مگر ان لمحوں کو تعلق ہوا علی نے جو کہا ہے 4 جملوں کی تو پوری سوال ہے اتنی بڑی ہستی نے کائنات کی 4 جملوں میں اپنی آٹوبایوگرافی کو سمیٹ کے رکھ دیا اب ان لوگوں نے کہا کہ چلو فگر بگڑے ہوئے چلے گئے مگر تعاقب کیا اللہ نے پردہ پوشی کر لی بہر خیر واد کے 8 اوپر کو پہنچ چکے مدینہ یہاں ایک منزل طے کروں اور میں اس کو کاٹنا کرتا ہوں آپ کی مسئلہ جاتے جاتے نبی نے 3 ہستیوں کو ان کے حوالے کیا کہا تک میں جو پہنچ گئے تو پہنچ جاؤں گا تو تم کو پیام بھیج دوں گا تم ان تینوں کو دیکھ جاؤ 3 بیویاں تھیں ایک تھی فاطمہ بنت اسد ایک تھی فاطمہ بنت محمد اور ایک تھی فاطمہ بنت عبد المطلب یہ تینوں بیویاں علی لے کے چلے آخری مرحلہ یہ پہلی جنگ ہے میں گفتگو کو تمام کروں پہلی جنگ کو چلے لے کے جب کاتب نے لا کے پیام دیا کہ آپ کو بلایا ہے تو چلے ان لوگوں نے کہا کہ کفار نے کہا اب گھیر لو ان کو
ان کو جب نماز رکھو محمد خود کھینچے ہوئے آئیں گے. جان محمد، قلب محمد، آبروئے محمد، عزت محمد، تکریم محمد حصار میں جا رہی ہے علی کے، حصار میں ہے علی کے. ایک مرتبہ پیچھے سے لوگوں نے تعاقب کیا، 21 گھوڑا سوار 21 آگے گھیرا ڈالا، کہا ہم ان کو واپس لے جائیں. محمد نے کہا حق اتنا مقابلہ کرو. علی نے کہا میں جس کو کہہ رہا ہوں تو ہٹ جا، میں کسی پہ حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی موت خود آگے بڑھ کے مجھے دعوت نہ دے کہ آپ مجھے ختم کر دے. آپ بتائیں مجھے کسی جنگ میں بتائیں، کسی جنگ میں علی نے پہل نہیں کی، علی نے پہل نہیں کی. اس نے آگے بڑھ کے کہا تلوار اٹھائی. علی نے تلوار کو روکا اور اس قوت سے روکا کہ تلوار ٹوٹ کے گری. اب اس کے بعد جب علی نے تلوار اٹھائی پورے کے پورے فرار ہو گئے. جو قاصد آیا تھا اس نے کہا یا علی اب جلدی نکل چلیے، شام ہو جانے، علی آج نہیں جائے گا، آج سب کو نہیں قیام کرے گا. قیام کیا، بیویوں نے دیکھا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے، خیامیں بنوائیں، حفاظت کا خیام لگائے، خیام میں بیویاں اتری. پھر علی نے سب کو لے جا کے مدینہ چھوڑ دیا. آگے زندگی گزرتی رہی. لیکن مجھے یہ یاد آتا ہے آج 14 محرم ہے، محرم کی 14ویں تاریخ ہے. یہی علی ہے. علی کی کیفیت یہ ہے 11 ہجری کے بعد کسی علی پہ دنیا میں اتنا ستم لایا کہ گلے میں رسی باندھ کر کھڑے، بیوی کے دروازہ پہلو پر گروایا. کیا نہیں ستم کیا مگر علی نے صبر کیا. صبر علی کا ہے. آخری جملے جب کوفے میں قیام پذیر ہوئے 36 ہجری، تو ایک مرتبہ حسن و حسین کو بلا کر کہا بیٹے حسن، زینب کے بغیر میرا گھر میں دل نہیں لگتا ہو. لے کر حسین نے کہا تم بھی ساتھ چلے جاؤ. جب جانے لگے تو کہا حسن سنو تو دیکھو سواریاں رات کے اندھیرے میں ناخوں پر آنے چاہیے. کسی نامحرم کی نظر میری بیٹیوں کوئی نامحرم میری بیٹیوں کو بھی نہ دیکھے. جب کوفے کے قریب پہنچ جانا تو مجھے اطلاع دے دینا، میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے خود آ جاؤں گا. قافلہ آنے لگا. مرتبہ علی احباب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، یک بیک اٹھ کے کھڑے رہے. تو انسان نے پوچھا یا علی کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میری بیٹی زینب آ گئی، بیٹی زینب آ گئی، میں اسے لینے جا رہا ہوں. آئے دیکھا ناکوں کی قطار آ رہی ہے، قریب پہنچے. ساربان سے کہا اللہ ادھر میرے بیٹی کے ناکے کی مہار مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی کی ناکے کی مہار تھام کے بیٹی زینب. ایک مرتبہ بیٹی نے طرف سے کہا بابا میں آ گئی، بیٹی میرا مرنے کا پردہ ہٹایا تو کہا بیٹی یہ دیکھ لے یہ کوفے کا دروازہ. اور اس کے بعد پھر قریب آئے محمل کے اور کہا بیٹی ذرا محمل کا پردہ تھوڑا ہٹانا. جب محمل کا پردہ بیٹی نے ہٹایا تو کہا بیٹی غور سے دیکھ لے بیٹی یہ کوفے کا چوراہا ہے، بڑی بھیڑ لگا. بابا آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بابا یہ آپ عباس کو دکھ رہے ہیں، مگر بی بی ایک دن یہ بھی آیا کہ
आप गिरिया करते चले, अल्लाह आपके आंसुओं पर रहमत की तस्कीन का सामान हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम की 12वीं तारीख थी। फासला कूफे के करीब पहुंच गया और शाम के वक्त पहुंचा। जनाब उम्मे ऐमन शहज़ादी कौनैन की कौन थी, उनके बेटे हर साल हुसैन की ज़ियारत के लिए हज के बाद जाया करते थे। इस साल भी हज के बाद जब मदीना पहुंचे तो लोगों ने कहा कि हुसैन कूफे की तरफ गए हुए थे। तो उन्होंने कूफे का रुख किया, यहाँ पहुंचे। अब सोचा आज तो शाम हो गई है, यहाँ गाँव में मैं ठहर जाऊँ, सुबह होगी तो बाजार से कुछ तोहफे इमाम के लिए खरीदूंगा, इमाम की खिदमत में नज़र करूंगा। जाके रुके। ऐसे में शाम के करीब देखा एक काफिला आ रहा है। बीवियों के सरों पे चादरें नहीं है, आगे आगे नर्मों पर पुष्कर है। एक कैदी है जो लड़खड़ाता है, की पीर से आवाज है, खबरदार हमारे खरीद मत आना, दूर रहा हमसे। ऐसे लगता है जैसे मेरे पैर जमीन ने पकड़ लिए, रुक गया। नाके दिखाए गए, गरीब बीबियां नाकों से उतर के जमीन पर बैठ गई, बच्चे छोटे छोटे जमीन पर बैठ गए। ऐसे में वो कैदी आगे बढ़ा। उन्होंने ऐमन के बेटे कहते, मैंने कैदी को देख कर कहा, बड़े गरीब दिखाई देते हो, ऐसा मालूम होता है कि भरा हुआ घर तुम्हारा कि अभी ताजा यतीम हुए हो। आज की एक रात सब्र कर लो, ये किसी शरीर घराने की बीवियां लगती है, सरों से बालों से चारों को ढाके हुए हैं। आज एक रात सब्र कर लो, सुबह मेरे मौला हुसैन से कहकर तुम लोगों बीवियों को चादरें दिलवाऊंगा। तो एक मरतबा कैदी ने कहा कि हुसैन को देख लेगा तो पहचान लेगा। कहा कैसे ना पहचानूंगा, जीवन मेरी माँ ने कभी Oh!